اللهم صل على محمد وآل محمد.
محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا وشفينا المصطفى الأمجد الرسول المسدد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل الأزاي الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من الحسين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل یہ قول محمد. پیغمبر ہے، رسول بتا رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھے پہچانا اور اللہ کو خوش کیا. اس کے بدلے میں اللہ جنت کا وعدہ کیا ہے. جس نے حسین کو نہیں مانا وہ رسول کو کیا پہچانے گا؟ یعنی اللہ اس سے ناراض ہے اور ان کے لیے جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دنیا اسلام کہتی ہے حسین منی، تو صحیح ہے کہ اولاد باپ دادا سے ہوتی ہے، مگر انا من الحسین کیا معنی ہے؟ اس کے جواب میں مختصر یہی عرض کروں گا کہ رسول بانی اسلام تھے اور آپ کا مقصد عشائیت و احیاء اسلام تھا. مگر رسول نہ ہوتے تو اسلام کی بنیاد نہ ہوتی. رسول کی ذات سے اسلام پھیلایا ہے. رسول کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ زمین اسلام کو جنبش ہو رہی تھی. آسمان مذہب پر غالب بادل امیٹ رہے تھے. فسق و فجور کا چھایا ہوا تھا. مکان ملت کی دیواریں ٹکرا رہی تھی. دنیا کو رسول کی پھر ضرورت ہوئی کہ کوئی دین خدا کو بچا لائے. لوگ حیرت میں تھے اب کیا ہوگا، لیکن جس کو اس حدیث پر یقین تھا وہ انا من الحسین یعنی میں حسین سے ہوں، وہ سمجھ کے ضرور یہ نواز رسول جس طرح نانا دین کو قائم کیا اسی طرح سے حسین دین محمد کو بچا
باقی رکھا اور رسول کی حدیث کو واضح کر دیا، حسین منی وانا من الحسین۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا حسین حسین پکار رہی ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ کون حسین، تو یہی جواب ملے گا کہ رسول اسلام کا نواسہ حسین، یعنی رسول کا ذکر، رسول کی یاد، رسول کا نام، رسول کا دین کا اقبال ہے، تو حسین کی بدولت ہے۔ اور حسین خود زندہ نہ رہے مگر ایسی موت اختیار کی کہ خود ہی زندگی جواد کے مالک نہیں بلکہ رسول کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حسین کو ذرا بھی رنج اور خدا کو پسند نہ تھا، رسول کو، نہ فاطمہ کو، نہ علی کو، نہ حسن کو۔ حسین کے ساتھ سیدہ کو اسی قدر سے محبت تھی کہ اللہ کے عالم بھی یہی کہہ دیا کہ جو فاطمہ کہے گی وہ ہمیں قبول ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کے ثبوت کے لیے تاریخ کے واقعہ پیش کرتا ہوں۔ علامہ سید علی حمدانی شافعی لکھتے ہیں کہ جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جناب حسن نے کچھ لکھا، امام حسن سے کہا کہ میری تقریر تم سے اچھی ہے۔ وہ کہتے تھے میرا خط تم سے اچھا ہے۔ آخر اپنی مادر گرامی جناب سیدہ سے عرض کی، آپ ہمارا فیصلہ کرو کہ ہم میں سے کسی کی تحریر اچھی ہے۔ جناب فاطمہ نے اس خیال سے کہا کہ اگر میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتی ہوں تو ان میں سے ایک کو ضرور رنج ہوگا، فیصلہ کرنا پسند نہیں فرمایا۔ اور دونوں صاحبزادے نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد ماجد امیر المؤمنین سے دریافت کرے۔ جب انہوں نے جناب علی سے پوچھا، حضرت نے جواب دیا کہ اپنے نانا رسول خدا سے پوچھو۔ رسول نے فرمایا میں حکم نہیں دے سکتا جب تک کہ جبرائیل سے نہ پوچھ لوں۔ جب جبرائیل نازل ہوئے تو عرض کی میں آپ کے درمیان کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک میکائیل آپ کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ میکائیل نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کے درمیان حکم نہیں کر سکتا بلکہ اسرافیل سے دریافت کیجئے۔ اسرافیل نے کہا میرا کیا مجال ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں، میں تو سبحانہ و تعالی سے درخواست کروں گا وہ اس کا فیصلہ فرمائے۔ آخر جناب سیدہ موتی کے عرض سے فیصلہ فرمایا۔ اس حر کے متعلق اتنا کہوں گا کہ اس میں 9 دانے تھے۔ جب کھول کے دانہ زمین پر رکھا گیا تو دونوں شہزادے نے 4 اٹھا لیے، ایک دانہ بچ گیا۔ جبرائیل کو حکم ہوا کہ دانے کے 2 حصوں میں کر دے تاکہ دونوں کو برابر کا حصہ ملے۔ صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد. علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد مسجد وآل میں واعظ فرماتے تھے کہ آپ نے کسی بچے کی رونے کی آواز سنی اور وہ آواز امام حسین سے ملتی جلتی تھی. آواز کا سننا تھا کہ آپ کا دل بے چین ہو گیا. وائس کو ترک کر دیا. اصحابوں کو فرمایا کہ دیکھو میرا حسین تو نہیں روتا, تم جاؤ اور جلدی نہیں آؤ گے تو میں خود آ جاؤں گا. اصحاب گئے اور فوراً واپس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ شہزادے نہیں روتا بلکہ مسجد کے قریب ایک مدرسہ ہے, وہاں بچے پڑھتے ہیں. ایک بچے نے اپنا سبق یاد نہیں کیا, اس کے سبق سے اس کے استاد نے سزا دی ہے. پیغمبر کو علم ہو چکا کہ میرا پارے جگر نہیں روتا, لیکن پھر بھی حکم فرمایا کہ اس بچے اور اس معلم کو میرے پاس لاؤ. جب وہ آئے تو بچے کو دلاسا دے کر چپ کیا اور معلم سے فرمایا کہ اس بچے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے, اس لیے میں سفارش کرتا ہوں کہ اس بچے کو اب نہ مارنا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنو, یہ چند دن عزا خانے کے رہ گئے. معبود تیرا شکر ہے کہ ہم عزا خانے میں تشریف لا سکے. یا اللہ ہماری عزاداری کو قبول فرمائیے, آمین. پچھلے سال کچھ ہمارے مومنین ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چل بسے. اللہ ان کی آخرت بخیر فرما, بیماروں کو صحت کامل عطا فرما, آمین. ہاں عزادارو, جو قربانی امام حسین نے پیش کی وہ بے مثال ہے. جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر شہید دیکھا اور بی بی سکینہ نے باپ کا سر لے کر اس دنیا سے چل بسی. شہادت بی بی سکینہ نے ایک انقلاب لایا شام میں. شامیوں نے یزید کو برا کہنے لگے, اس پر یزید ترک اہل بیت کو رہائی دینے پر مجبور ہو گیا. جب قید خانے شام سے رہائی کی خبر ملی تو سید سجاد نے جناب زینب سے کہا خفی اماں یزید نے دربار میں بلایا ہے, کہا بیٹا میں تمہیں تنہا جانے نہیں دوں گی, بیٹا میں بھی ساتھ چلوں گی. کہا خفی اماں آپ نہ جاؤ گی, تنہا بلایا ہے, کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ. مگر بیٹا یزید کھانا دے تو کھانا نہیں, پانی دے تو پینا نہیں, تمہیں زینب کی حق کی قسم ہے. اے سید سجاد, آئے سید سجاد اور حکم رہائی دے دی گئی اور کہا سید سجاد یہاں رہنا پسند کرو گے یا مدینے جاؤ گے. کہا یزید اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک بھی زینب سے نہ پوچھ لوں. آئے پلٹ کر بیویاں کہتی ہے جب تک سید سجاد دربار میں رہے
زینب بار بار دروازے پر آتی تھی اور جاتی تھی. کہا سید سجاد کیا خبر ہے؟ کہا بی اما یزید نے حکم رہائی کر دیا. یہ سننا تھا کہ ہائے بھائیو، بولی ہائے بھائی اور بے ہوش ہو گئی. بیمار کربلا نے پانی کے چیٹے دیے. کہا بی اما کیا بات ہے؟ جناب زینب نے کہا یزید سے کہو ہماری دو شرط ہے. پہلے ہمارے لوٹے ہوئے سامان ہمیں واپس کر دے، اور دوسرا ہمارے لیے ایک مکان خالی کروا دے جس میں ہم اپنے بھائی کی مجلس برپا کر سکیں. ایک راوی کہتا ہے کہ جب بیویاں قید سے نکل رہی تھی تو ایک بیوی تھی جو بار بار قید خانے میں چلی جاتی تھی. بیویاں انہیں بلاتی تھی. جب میں نے پوچھا یہ بیوی کون ہے تو ایک بیوی کی آواز آئی، یہ مادر سکینہ ہے، جو کہہ رہی تھی بیویاں جاؤ، میں اپنی بچی کو لاد کے اندھیرے زندان میں تنہا نہ چھوڑوں گی. رونے والوں مکان خالی کروا دیا گیا. بیویاں کی لٹی ہوئی امانتیں آنے لگی. سب بیویاں نے اپنی چادریں دے دی. رہ گئی تو ایک چھوٹی سی چادر اور کانوں کی بالیاں. اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے. کوئی جناب رباب کا حال کا اندازہ کر سکتا ہے. جناب زینب نے اپنے بھائی کی صفے ماتم بچھائی. جب اہل شام کو معلوم ہوا کہ زینب کو بھائی کا سوگ منانے کی اجازت مل گئی ہے تو اب ہر طرف سے امام حسین کا پرسہ دینے کے لیے عورتیں آنے لگی. اور شہر کے اندر عورتیں ایسی نہیں تھی جس نے عزائے حسین میں سیاہ لباس نہ پہنا ہو. 7 دن تک اہل شام نے حسین کا ماتم کیا. ماتم حسین. میرا گھر کا تو
زہران مقتل میں حسین من حسین من تیری بلوے میں ہے خواہر تیری بلوے میں ہے دکھ تر تیرے بلوے میں ہے خواہر تیرے بلوے میں ہے دکھ تر تیرا قیدی دل پر حسین من حسین من کہاں زہران مقتل میں حسین من حسین من کہاں زہران مقتل میں حسین من حسین من تیرا خیمہ جلایا ہے تیرا گھر بھی لٹایا ہے تیرا خیمہ جلایا ہے تیرا گھر بھی لٹایا ہے یہ امت نے ستایا ہے حسین من حسین من کہاں زہران مقتل میں حسین من حسین من تیری قربان ہو مادر پڑا ہے خاک پر بے سر تیرا لاشا ہے خون میں حسین من حسین من کہاں زہران مقتل میں حسین من حسین من نبی کا تو نواسا ہے علی کا تو شناسا ہے نبی کا تو نواسا ہے علی کا تو شناسا ہے ہوا تو قاتل پیاسا ہے حسین من حسین من کہاں زہران مقتل میں حسین من حسین من تیرا صدقے ہوئے مادر حسین من حسین من السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناقت برحلك عليكم مني جميعا